بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہمارا ایک مرض ہے کہ ہمارے اندر قومیت کا کوئی جراثیم موجود نہیں ہے۔ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک قوم ہے نام کے طور پر، لیکن ہمارے اندر قومیت کا کوئی شعور موجود نہیں ہے۔ ہم سے بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو قبیلے کے شعور کے ساتھ رہتے ہیں۔ قومیت کا مطلب کیا ہے کہ ہم پوری ایک قوم ہے اور ہم سب کا مفاد ہم سب کے مفاد میں ہے، اور اگر قوم کا نقصان ہوگا تو وہ میرا نقصان ہے۔ ایک یہ پہلو ہے اس کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ تمام قوم کچھ چیزوں میں یکساں چیزیں رکھتی ہے۔ مثلا یہ کہ ہم پاکستانی ہیں تو کرکٹ میں پاکستان کو جیتنا چاہیے مثلا، تو یہ ہماری یکجہتی ہے، بتاتی ہے۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہم نے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں۔ اس طرح کی جو یکجہتی والے اتحاد، آپس میں منظم گروپ، نیٹ ورکنگ، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ سارے قومیت کے ایلیمنٹس تھے جو ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور ہم اپنے مفاد کے لیے قوم کا نقصان کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم واحد قوم ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے ملک کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ میرا نہیں خیال کہ کسی مہذب انسان سے یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ملک میں اس ملک کی بہتری کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اپنے ملک کا نقصان کر دوں، یا اپنے فائدے کے لیے اپنے ملک کا نقصان کر دوں۔ میں نے جب بسیں چلتی تھی سرکاری تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بسوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے کہ کوئی نہیں، یہ سرکاری، آگ لگا دی، ٹائر جلا دیے اس کے، یہ کر دیا وہ کر دیا، پتھر مار مار کے شیشے توڑ دیے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کالج کے زمانے میں دیکھا۔ تو قوم کو قوم کی حیثیت سے ہم ایک بھیڑ ہیں، رش ہے لوگوں کا، بس ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو جیسے آپ سمجھیے کہ زلزلے کے ٹائم پہ لوگوں کی حالت ہوتی ہے، ہماری 24 گھنٹے وہی حالت ہے۔ زلزلہ ہو نہ ہو، ہنگامی صورتحال ہو نہ ہو، ہم ہر وقت اس کیفیت میں ہیں کہ کوئی ہنگامہ برپا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے ہمارے ہنگامہ برپا کیے رہنے کی اور یکجہتی کے فقدان کی، اس کو ہمیں پوری طرح سے دیکھنا ہے، اور میرے خیال میں یہ ہمارے مسجد، مدرسے، اسکول، کالج، سب کو اس کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے قومیت کو پیدا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو قومیت کو پیدا نہیں ہونے دیتے۔ ان میں سے ایک نظام تعلیم ہے۔ نظام تعلیم میں ہم 4-5 طرح کی تعلیم دیتے ہیں، ہمارا ایک نظام تعلیم نہیں ہے۔ کچھ بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، کچھ بچے پرائیویٹ انگلش میڈیم چھوٹے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کچھ بچے انگلش میڈیم بڑے درجے کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کچھ بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ تو گویا ہم 4 قومیتیں پیدا کر رہے ہیں، 5 قومیتیں پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایتھنک جو گروپس ہیں ان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم اپنے اپنے کلچر، اپنی اپنی تہذیب کے لحاظ سے مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن چلیے، اس سے فرق نہیں پڑتا، جو ایتھنک گروپس ہوتے ہیں وہ ہر ملک میں، ہر معاشرے میں، ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ لیکن مثلا پنجابی یہ تو ایک قوم بنے، سرائکی یہ تو ایک قوم بنے، سندھی یہ تو ایک قوم بنے، ہمارے ہاں وہ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری اپ برنگنگ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ ہمیں ایک قوم کا شعور دیا جائے۔ تو قوم کا یہ شعور بچوں میں پیرنٹس پیدا کریں گے، اسکول کالج پیدا کریں گے، اور یہ دونوں جگہوں پر خرابی یہ ہے کہ نہ اسکول کالج میں قومیت کا شعور ہے، نہ پیرنٹس میں قومیت، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ میں ہوں اور میں نے کمانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ میرا گھر ہے جس کو میں نے پالنا پوسنا ہے۔ تو ہر طرح سے میں خرابی پیدا کرنے کو تیار ہوں اپنے فائدے کے لیے۔ میں قوم کے لیے، ملک کے لیے ہر طرح کی خرابی پیدا کرنے کو تیار ہوں، صرف اپنے فائدے کے لیے۔ چنانچہ جب میں بے ایمانی کر کے روزی کماتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ قوم کا نقصان کر کے اپنے گھر میں پیسے لانا چاہتا ہوں۔ جب میں سڑک صحیح نہیں بناتا، ٹھیکہ مجھے ملتا ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ قوم کا نقصان کر کے اپنے گھر میں حرام کے پیسے لا رہا ہوں۔ اسی طرح جب میں دفتر میں بیٹھ کے لوگوں کے جو کام مجھے دیا گیا ہے وہ پورا نہیں کرتا، تو میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟
ادارے کا نقصان کر کے جس ادارے کا میں ملازم ہوں اپنے جیب میں پیسے ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہر قدم پر میرے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ میں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوں، قوم ملک کا فائدہ نہیں دیکھ رہا۔ اپنے ادارے کا جس شاخ پہ بیٹھا ہوتا ہوں اسی کو کاٹتا رہتا ہوں۔ کیونکہ مجھے اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے اس میں کہ میں کسی طرح سے کچھ اپنے لیے بہتری حاصل کر لوں۔ تو جو قومیت کا شعور رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ان امور میں بے ایمانی نہیں کرتے، ان امور میں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے جس سے قوم کو نقصان ہونا ہو، جس سے وہ شاخ کٹ جائے جس پر وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو قومیت کا یہ شعور یہ ہمارے لیے ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ قوت محرکہ بھی ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر 3 طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی اپنی اور گھر والوں کی، یہ لازم ہے اس کے اوپر کہ اپنے اوپر جو بھی اس کی اپنی ضرورتیں ہیں پوری کرنے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ دوسری ذمہ داری اس کے اوپر اپنے گھر کی ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، ان کے ساتھ اس کو ان کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ اور تیسری چیز قوم ہے، ملت ہے، ملک ہے۔ یہ لازمی طور پر ان کے اوپر بھی اس کا حق قائم ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسے اقدامات ہمیں نہیں کرنے چاہیے جو ہماری مملکت کو نقصان پہنچانے والے ہوں، جو ہماری قوم کو نقصان پہنچانے والے ہوں، جو ہماری ملت کو نقصان پہنچانے والے ہوں۔ ہمارے ہاں تو یہ یہاں تک بات ہو گئی ہے کہ چونکہ ایک بیماری جو ہوتی ہے وہ پھر ہر خانے میں چلی جاتی ہے، تو میں اپنے مسلک کے لیے، اپنے نظریے کے لیے ہو سکتا ہے اسلام کو نقصان پہنچا دوں، کیونکہ میں نے اپنے نظریے کا دفاع کرنا ہے، اسلام کو ہوتا رہے جو ہونا ہے۔ تو بہت سارے آپ اقدامات دیکھیں گے ہمارے مذہبی طبقے کے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر جائیں گے اپنے دفاع میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہو جائے، اسلام کے ساتھ جو کچھ ہو جائے، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بس میرا مسلک صحیح ثابت ہونا چاہیے، میرے اوپر صحیح۔ اور بعض اوقات جو فائدے حاصل ہونے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مجھے میرے گروپ کی زندگی کا مسئلہ ہے، زندگی کا مسئلہ اسی میں ہے کہ میں ایک جد و جہد کرتا رہوں۔ مثلا بعض لوگوں کو سکرین پہ آنا لازمی سمجھتے ہیں معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے، تو وہ کچھ ایسی چیزوں میں اقدامات کرتے رہیں گے کہ تاکہ ان کی پارٹی، ان کا گروپ، ان کا مسلک، ان کی شخصیت ایکٹیو نظر آئے اور وہ سوسائٹی میں زندہ انسان کے طور پر نظر آئیں۔ لیکن اس کے لیے راستے کون سے وہ چن لیتے ہیں؟ یعنی ایسی چیزوں میں ایکٹیوسٹ بن جائیں گے جن چیزوں سے اسلام کو نقصان پہنچنے والا ہوگا، پاکستان کو نقصان پہنچنے والا ہوگا، پاکستانیوں کو نقصان پہنچنے والا ہوگا، لیکن وہ صرف سوسائٹی میں ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر زندہ رہنے کے لیے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے، ان کو شہرت مل رہی ہے، ان کی تحریک سوسائٹی میں زندہ تحریک کے طور پہ نظر آ رہی ہے، وہ ایک پریشر گروپ کے طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان کس کس کو ہو رہا ہے یہ سوچا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ جو قومیت کا شعور نہ ہونا ہے یہ ملت کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہے۔ چنانچہ آپ صرف اپنی ریاستوں کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے دفاع میں ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچایا۔ مسالک کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کس طرح اپنے مسالک کے دفاع میں اسلام کی یکجہتی کو نقصان پہنچایا۔ یعنی اس وقت ہمارے معاشرے میں کسی مسلک میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس سے جا کر آپ خالص دین کی بات پوچھ سکیں، وہ لازماً اپنے مسلک کا تڑکا لگا کر بتائے گا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ملت کو کیا ہونا ہے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ قوم کو کیا ہونا ہے، بس وہ اپنے ایجنڈا کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ذاتی، گروہی، جماعتی، مسلکی ایجنڈے چھوڑ کر ہمیں کچھ ایسے ایجنڈوں پر بھی دھیان دینا ہے جو قوم اور ملت کے ایجنڈے ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہمارے اندر قومیت کا شعور پیدا نہیں ہوگا۔ ہم نے پچھلے 300 سالوں میں اور خاص طور سے آخری 100 سال جو ہیں اس میں اسلام کو بھی نقصان پہنچایا ہے، ملت اسلامیہ کو بھی نقصان پہنچایا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ہم نے کچھ گھٹانے کی کوششیں ہم نے کی ہیں، اسی جذبے کی وجہ سے کہ میرا مسلک قائم رہے، میرا مسلک ٹھیک رہے، میری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کو غلط ثابت نہیں ہونا چاہیے، باقی جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے۔ یہ جو جذبہ ہے یہ
نہایت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ ذاتی مفاد، ذاتی یا قبائلی مزاج یا فرقہ وارانہ مزاج، اسی چیز کا نام ہے۔ فرقے اس لیے حرام کیے گئے۔ گروہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار اور صحابہ کے درمیان ایک جھگڑا ہوا، تو آواز کسی صحابی نے دی، او انصار میری مدد کرو مہاجرین کے خلاف۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تو جاہلیت والے زمانے کی بات ہے، یعنی تم نے بجائے اس کے کہ ملت اسلامیہ کی آواز بلند کرتے، تم نے گروپ کے لحاظ سے بات کی ہے، جماعت پوری ملت کے لحاظ سے بات نہیں کی ہے، پوری جماعت کے لحاظ سے بات نہیں کی ہے۔ تو ملت اسلامیہ کی آواز کیا ہوتی؟ دیکھو ناانصافی ہو گئی ہے، تو اے سارے لوگوں جو عدل قائم کرنا چاہتے ہیں میری مدد کرو۔ یہ آواز اسلام کی آواز تھی، کیونکہ اسلام گروپوں کے ساتھ نہیں چلتا، مسالک کے ساتھ نہیں چلتا، وہ حق کے ساتھ چلتا ہے۔ تو حق کی تلاش، حق کے لیے کھڑے ہونا، اور قوم کی خاطر قوم کے لیے کچھ قربانیاں ایثار کرنا، اور قوم کے لیے اپنے ذاتی مسائل کو چھوڑ دینا، ملت اسلامیہ کے لیے، اسلام کے لیے اپنے اپنے مسالک کو قربان کرنا، یہ لازم ہے۔ اگر یہ نہیں آئے گا تو ہم بس ایک بھیڑ ہیں جس کے اوپر جب گولی چلائی جائے گی تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ ساتھ والا کافر ہے، ادھر والا مشرک ہے، سامنے والا بے ایمان ہے، ادھر والا یہ ہے، اور یہ میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک ملت ہیں۔ قوم پاکستان کے اعتبار سے اور اسلام کے اعتبار سے ہم ایک بڑی ملت ہے جس کی تعداد اب 2 ارب سے زیادہ ہے۔ تو 2 ارب لوگوں کی ملت ساری دنیا سے دھکے کھاتی پھر رہی ہے، مار پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر یکجہتی، قومیت، ملت کا شعور نہیں ہے۔ کوشش کریں اپنے شب و روز میں کہ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں جس کو میں نے قومیت کے شعور کا نام دیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔